السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 170 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں شہداء کرام علیہم الرضوان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ان کا حال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب اپنے پاس بلایا اور جو ان پر فضل و کرم فرمایا، احسان فرمایا، تو وہ اس پر بہت خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، اپنے قرب سے نوازا اور جنت عطا کیا۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر وہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس فضل سے خوش ہیں۔ اور دوسری خوشی انہیں یہ ہے کہ جو دنیا میں ان کے بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے تعلق سے بھی یہ جان کر خوش ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان پر قائم ہیں اور جو ہے تقوی پر قائم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کو جان کر بھی وہ خوش ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ عمل اچھے نہ ہوں تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ دے، یعنی یہ نیکی کے راہ پر گامزن نہ ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہراً جو شہداء ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو دنیا میں ہیں ان کے عزیز و اقارب، ان کے اعمال سے وہ باخبر ہیں، انہیں مطلع کیا جاتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے جو دنیا میں ہے، اور ان کے اعمال بھی ان پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہمارے عزیز و اقارب کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تب وہ کیا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ رائے راست پر نہ آ جائیں، نیکیاں نہ کرنے لگیں۔ آیہ نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اور اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ نے مومنین کا اجر ضائع نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شہداء احد کی جو روحیں ہیں وہ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب جو دنیا میں ہیں وہ جو ہے دین پر قائم ہیں
اور تقوی پر قائم ہیں، اس وجہ سے جب وہ آخرت میں آئیں گے ہمارے پاس تو ان کا حال بھی یہی ہوگا، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، صاف طور پر فرمایا گیا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی وہ ان نعمتوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو اب خوشیاں جو ہیں دو طرح کی اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ خوشی منا رہے ہیں اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے بھائی جو دنیا میں ہیں تقوی پر قائم ہیں، وہ جب آئیں گے آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایسے ہی نعمتیں عطا فرمائے گا جو ہمیں عطا کیا۔ تو اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے۔ تو آیت کریمہ میں یہی تو بات بتائی گئی کہ شہداء کرام تو چلے گئے ظاہراً دنیا سے، ان کو نعمتیں ملنے پر وہ تو خوش ہیں، لیکن وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے دین پر قائم ہے، تقوی پر قائم ہے، وہ آئیں گے تو انہیں بھی یہ نعمتیں ملیں گے۔ اپنے بھائی کی خوشی سوچ کر، نعمتوں کو سوچ کر وہ خوش ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں پر ہی خوش نہ ہوں، بلکہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں یا اپنے ملنے جھلنے والے ہیں یا اپنے دینی بھائی ہیں، ان کو جو نعمتیں ملیں اس پر بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ان کی تکلیفوں کو دور فرما، جن نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا انہیں بھی نواز دے۔ اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے کہ بندے کے اندر یہ بات آ جائے، دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا، تو یقیناً آپ مانیں تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بہت جلد حاصل کر لیتا ہے۔ آیہ نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود اللہ و رسول نے بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، تو اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے تحت جب جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، ابو سفیان اپنے پورے فوج کو لے کر وہاں سے واپس جانے لگا، تو ایک جگہ پر پہنچ کر وہ پچھتانے لگا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے بہت سارے مسلمانوں کو تو قتل کر دیا تھا، اور جب ان میں سے تھوڑے رہ گئے تو نکل کر واپس آ گئے، اور واپس چلو جو بچے ہیں ان کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ارادوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، بتا دیا۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اب جو ہے تیار ہو جاؤ، اٹھو۔ مسلمان زخمی تھے اس وقت، چونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، زخمی بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار جو ہے دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اٹھو اور کافروں کا تعاقب کرو۔ تو اس وقت مسلمان اگرچہ زخمی تھے، بہت ہی شکستہ دل تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کہا اٹھو، ان کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، تو اس حکم کو سن کر انہوں نے فوراً لبیک کہا اور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، کہ انہوں نے فوراً لبیک کہا اللہ و رسول کی
حکم پر من بعد ما اصابہم القرح، جب کہ وہ زخمی تھے اس کے باوجود بھی وہ تیار ہو گئے، کفار کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ خود خوفزدہ ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے کفار و مشرکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تک پہنچے، ان کا پیچھا کیا، پھر جب پتہ چلا کہ وہ لوگ واپس نکل گئے تو مسلمان بھی واپس آ گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے ہمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ زخموں سے چور تھے اور پریشان حال تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے سرکار کے ایک حکم پر زخمی ہونے کے باوجود وہ کفار کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ سوچیں کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو انہوں نے کیا نیکی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے، تو ان کے اجر کا بھی بیان کر دیا۔ آگے آیا نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ جنگ احد سے جب کفار واپس جانے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں، نیکسٹ ایئر پھر ہم آئیں گے، پھر جنگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ جب دوسرا سال آیا تو ابو سفیان نے مکہ والوں کو جمع کیا اور نکلا، ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم یہ فرمایا کہ مسلمانوں کا جو رعب ہے وہ کفار پر طاری فرما دیا، تو کفار ڈر گئے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا کہ لڑنا ابھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا آئیڈیا کیا کہ نعیم بن مسعود اشجعی اس کو بلا کر کیا کیا، انہوں نے مدینہ روانہ کر دیا اور کہا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اور انہیں جو ہے اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو روک دینا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو ڈرا دینا کہ وہ بدر صغرا میں ہمارے ساتھ مقابلے کی نہ آئیں، کیونکہ اگر وہ جنگ کے لیے آتے ہیں تو تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوگا، ان کی بہت بڑی فوج ہے۔ تو اس نے آ کر یہی مسلمانوں کے سامنے ہی کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے مسلمانوں سے آ کر کہا کہ تم چونکہ تعداد میں کم ہو اور کفار مشرکین کا لشکر بہت بڑا ہے اور تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو مدینے کے منافقین تھے ان کو بھی جو ہے اس نے ڈرا دیا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ لیکن اس کا اثر الٹا ہو گیا، وہ آیا تھا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، تو یہ سوچ کر یہ ڈر جائیں گے، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کفار و مشرکین جمع ہیں، فخشوہم، تو تم ڈر جاؤ۔ لیکن ہوا کیا، فزادہم ایمانا، مسلمان جو ہے اور مضبوط ہو گئے اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں اگرچہ ہم تعداد میں کم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے باوجود جو کفار نے کہا تھا، مسلمانوں کا حوصلہ دیکھا
تو مسلمانوں کو لے کر جو ہے بدر صغریٰ میں پہنچے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں 8 دن تک بازار لگتا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے، دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی مشرک موجود نہیں ہے، کافر نہیں ہے، تو مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت کی، خرید و فروخت کیا، بہت سارا نفع حاصل کیا، اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ تو اس واقعے کو بدر صغریٰ کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں ڈرایا گیا کہ کافروں کا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو بجائے ڈرنے کے اور بزدلی دکھانے کے، انہوں نے کیا کی، جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان کے اس وجہ سے جو ہے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ان کی زبان میں اس وقت جب کافروں سے ڈرایا جا رہا تھا، ایک ہی وظیفہ تھا، وہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی جو ہے کارساز ہیں۔ تو آپ سوچیں، اس آیت کریمہ میں موجودہ دور میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہر طرف جو ہے کفار جو ہے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے انہی خبروں کو، نیوز کو نشر کیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے مسلمانوں پر موب لنچنگ کیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے مسلمانوں کو پردہ، عورتوں کا پردہ کھینچا جا رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، کہیں فساد ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ کیا ہے؟ بتانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ تاکہ مسلمان ڈر کر اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی صورت میں؟ ڈرنے کے بجائے اس آیت کریمہ کو اپنی نظروں میں رکھنا چاہیے کہ کفار کتنا بھی تم پر دباؤ ڈالے اور وہ یہ کہیں کہ فخشوہم، کہ ڈرو ان سے، کفار سے، تو ہمارا حال یہی ہونا چاہیے، فزادہم ایمانا، ایمان اور مضبوط ہو جانی چاہیے، اور صرف کسی حکومت پر، کسی پارٹی پر تکیہ کرنے کے بجائے ایک ہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی جو ہے سب سے بڑا مددگار ہے۔ جب بندہ مومن کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے کامیابی میسر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کفار کے ظلم و شرارت سے محفوظ رکھے۔ مولا تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمت اور حوصلے کا صدقہ مولا تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔